یہ آج سے 250 سال پہلے کی بات ہے۔ سن 1750 سے 1810 کے درمیان لندن کی آبادی 15 لاکھ تک پہنچ چکی تھی۔ آبادی کے لحاظ سے اس وقت یہ دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا۔ لندن میں سر ہی سر نظر آتے تھے۔ شہر منصوبہ بندی کے بغیر پڑا ہوا تھا، چنانچہ سڑکیں، بازار اور رہائشی آبادیاں لوگوں کا دباؤ برداشت نہیں کر پا رہی تھیں۔ سیوریج سسٹم نہیں تھا، ہر گھر کے سامنے سپٹک ٹینک ہوتا تھا۔ شہر میں 2 لاکھ گٹر تھے اور یہ گٹر صبح شام ابلتے رہتے تھے۔ گندا پانی گلیوں میں بہتا تھا۔ بارش اس غلیظ پانی کو دریائے تھیمز میں ڈال دیتی تھی اور میٹروپولیٹن بعد ازاں دریا کا پانی پمپ کر کے گھروں کو سپلائی کر دیتی تھی اور یوں شہری اپنا ہی سیوریج پیتے تھے۔ شہر کے غربا تہ خانوں میں رہتے تھے۔ گھروں کے یہ حصے اکثر اوقات سیوریج کے پانی سے بھرے رہتے تھے یا پھر وہاں گندے پانی کی سیلن ہوتی تھی۔ یہ گندگی بیماری میں تبدیل ہوئی اور سن 1831 میں لندن میں ہیضے کی خوفناک وبا پھوٹ پڑی۔ 55,000 لوگ مر گئے۔ یہ وبا، گندگی اور بدبو ہاؤس آف کامنز کے اندر تک پہنچ گئی۔ سیلن کے اثرات برطانوی پارلیمنٹ کے فرش، دیواروں اور ستونوں میں بھی دکھائی دینے لگے۔ ہاؤس آف کامنز کے پردے تک بدبودار پانی میں بھیگ گئے۔ ارکان پارلیمنٹ ناک پر رومال رکھ کر اسمبلی آتے تھے۔ یہ صورتحال ناقابل برداشت تھی، چنانچہ گورنمنٹ نے تدارک کا فیصلہ کیا۔ مختلف ماہرین نے مختلف تجاویز دیں، لیکن یہ تمام عارضی علاج تھے۔ حکومت کوئی مستقل حل چاہتی تھی۔ یہ ذمہ داری بہرحال جوزف بازل گیٹ کو سونپ دی گئی۔ وہ اس وقت میٹروپولیٹن کا چیف انجینئر تھا، ذہین، معاملہ فہم اور لانگ ٹرم پالیسی بنانے کا ماہر تھا۔ جوزف نے پورے لندن کا سروے کرایا، تمام لوگوں کا ڈیٹا جمع کیا، ہر شخص سے پوچھا وہ کتنی بار واش روم جاتا ہے، استعمال اور تعداد کو بعد ازاں آپس میں ضرب دی، پھر اسے 3 گنا کر دیا اور پھر اس ڈیٹا کو پائپوں سے ضرب دے کر لندن میں سیوریج کا سسٹم بچھانا شروع کر دیا۔ جوزف نے پورے شہر کو سیوریج سے جوڑا۔ شہر سے 10 کلومیٹر دور ٹریٹمنٹ پلانٹ لگایا، سیوریج لائن کو اس پلانٹ سے منسلک کیا، سیوریج صاف کیا اور پھر صاف پانی دریا تھیمز میں ڈال دیا۔ لندن کا سیوریج ایشو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ جوزف کا سسٹم کس قدر مکمل اور شاندار تھا، حکومت کو اس کا اندازہ 1960 کی دہائی میں ہوا۔ لندن میں 1960 میں پراپرٹی کا بوم آیا، اپارٹمنٹس، ٹاورز اور ہائی رائز بلڈنگز بنی۔ سیاحوں کی تعداد میں بھی 10 گنا اضافہ ہو گیا۔ حکومت کا خیال تھا شہر کا سیوریج سسٹم یہ دباؤ برداشت نہیں کر سکے گا اور میٹروپولیٹن توسیع پر مجبور ہو جائے گی، لیکن میئر یہ جان کر حیران رہ گیا۔ جوزف بازل گیٹ کا سسٹم نہ صرف یہ دباؤ برداشت کر گیا بلکہ شہر میں کسی جگہ سیوریج چوک ہوا اور نہ ہی اس کے بہاؤ میں رکاوٹ آئی۔ جوزف بازل گیٹ کا یہ سسٹم بعد ازاں پورے برطانیہ اور پھر یورپ کے تمام بڑے شہروں میں لگا دیا گیا۔ تاہم فرانس، جرمنی اور اسپین نے اس سسٹم میں ایک اضافہ کر دیا۔ یہ ملک سیوریج کے پانی کو ٹریٹ کر کے گھروں میں واپس بھجوا دیتے ہیں اور یہ پانی کموڈز میں دوبارہ استعمال ہوتا ہے۔ آج یورپ کے 90% گھروں میں پانی کی 2 لائنیں بچھائی جاتی ہیں۔ پہلی لائن صاف پانی سپلائی کرتی ہے، لوگ یہ پانی پیتے اور اس سے کھانا پکاتے ہیں، جبکہ دوسری لائن میں ٹریٹمنٹ شدہ پانی ہوتا ہے۔ یہ پانی باتھ رومز، ٹوائلٹس، لانڈری، لانز اور گیراج میں استعمال ہوتا ہے۔ یورپ میں حکومتیں ہر گھر سے پانی کا بل بھی وصول کرتی ہیں۔ بل پانی میں کفایت شعاری کی عادت بھی ڈالتا ہے اور حکومت کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ہم مانیں یا نہ مانیں، لیکن پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ گندگی ہے۔ یہ کرپشن، ناانصافی اور عدم مساوات سے بھی بڑا ایشو ہے۔ ہم من حیث القوم گندے لوگ ہیں۔ معاشرہ کچن سے شروع ہوتا ہے اور واش روم میں ختم ہوتا ہے، اور ہماری یہ دونوں جگہیں انتہائی گندی ہوتی ہیں۔ آپ کروڑ پتی لوگوں کے گھروں میں بھی چلے جائیں، آپ کسی شہر کی کسی گلی میں نکل جائیں، آپ کو وہاں گندگی کے ڈھیر ملیں گے۔ ہماری مسجدوں اور 5 سٹار ہوٹلوں میں بھی گندگی ہوتی ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے واش رومز میں بھی صابن نہیں ہوتا۔ ملک کے سارے سرکاری واش رومز انتہائی گندے ہوتے ہیں۔ آپ سسٹم کی گندگی کا اندازہ اس سے لگا لیجئے،
اسلام آباد، لاہور اور کراچی جیسے شہروں میں بھی کچرا ٹھکانے لگانے کا کوئی بندوبست نہیں۔ اسلام آباد کا آدھا سیوریج نالوں اور ڈیم میں جاتا ہے، لاہور کا گند راوی اور کراچی کا کچرا سیدھا سمندر میں گرتا ہے اور سمندر بعد ازاں یہ اٹھا کر شہر میں واپس پھینک دیتا ہے۔ اور آپ ملک کے کسی سیاحتی مقام پر چلے جائیں، آپ کو وہاں گند کے ڈھیر ملیں گے۔ ہمیں ماننا ہوگا ہم 21ویں صدی میں بھی لوگوں کو گند صاف کرنے کا طریقہ نہیں سکھا سکے، ہم لوگوں کو یہ بھی نہیں بتا سکے صابن سے ہاتھ دھونا کتنا ضروری ہے، ہم انہیں یہ بھی نہیں سمجھا سکے آپ جو گند سڑکوں پر پھینک دیتے ہیں وہ اڑ کر دوبارہ آپ کے گھر آ جاتا ہے، یا یہ آپ کی سانس کی نالیوں کے ذریعے آپ کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ ہم لوگوں کو یہ بھی نہیں بتا سکے گٹر کا پانی زمین میں موجود پانی اور پینے کے پانی میں شامل ہو جاتا ہے، اور ہم اور ہمارے خاندان یہ پانی پیتے ہیں اور یوں ہم مہلک امراض کا نشانہ ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کو آج تک یہ بھی نہیں بتا سکے ہمارا ملک اگر ہیپاٹائٹس سی میں دنیا میں دوسرے، ٹی بی میں 5ویں، شوگر میں 7ویں اور گردے کے امراض میں 8ویں نمبر پر ہے، یا ہمارے ملک میں ہر سال 3 لاکھ لوگ دل کی بیماریوں کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، تو اس کی اصل وجہ گند ہے۔ ہم لوگ گندے ہاتھوں سے گندے برتنوں میں کھاتے ہیں اور گندا پانی پیتے ہیں، چنانچہ ہم سب بیمار ہو چکے ہیں۔ ہم لوگوں کو صفائی کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکے، ہم بتا بھی کیسے سکتے ہیں؟ کیونکہ حکومت کو خود پتہ نہیں ہے۔ آپ آج کراچی کی صورتحال دیکھ لیں، بارش نے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کے تمام سسٹم ننگے کر دیے ہیں۔ پورا شہر اس وقت پانی، کیچڑ، کچرے اور تعفن میں دفن ہے، اور یہ تعفن اور یہ گند کیا بتا رہا ہے؟ یہ بتا رہا ہے ہمیں تباہ کرنے کے لیے کسی دشمن یا کسی بم کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے کچرا اور بیماریاں ہی کافی ہیں۔ ہمارے پاس اب 2 آپشن ہیں، ہم کچرے اور بیماریوں کے ہاتھوں ختم ہو جائیں، یا پھر ہم جوزف بازل گیٹ کی طرح لمبی پلاننگ کریں۔ لہٰذا حکومت وفاقی اور صوبائی کو فوراً چند بڑے قدم اٹھانا ہوں گے۔ گند ہماری فطرت، ہماری عادت میں شامل ہے، حکومت کو یہ عادت بدلنے کے لیے فوری طور پر سائنسی بنیادوں پر کام کرنا ہوگا۔ اسے پرسنل ہائیجین سے لے کر ماحولیات تک صفائی کا سلیبس بنانا ہوگا، اور یہ سلیبس 1 سے 10ویں جماعت تک سکولوں میں متعارف کرانا ہوگا۔ حکومت کو پورے پاکستان میں پبلک ٹوائلٹس بھی بنوانے ہوں گے اور عوام کو ان کے استعمال کا طریقہ بھی سکھانا ہوگا۔ ہم آج بھی پینے کا صاف اور میٹھا پانی فلش میں بہاتے ہیں، ہمیں یہ ٹرینڈ بھی فوراً بدلنا ہوگا۔ حکومت فوری طور پر ہاؤسنگ سوسائٹیز اور نئی تعمیرات کے لیے نئے بائی لاز بھی بنائے اور فلش اور صاف پانی کی لائن بھی الگ الگ کرے، اور یہ ہر گھر میں چھوٹے سے ٹریٹمنٹ پلانٹ کو بھی لازمی قرار دے دے۔ یہ پلانٹ استعمال شدہ پانی صاف کر کے دوبارہ فلش کے ٹینکوں میں ڈالے اور پھر صاف کرے اور پھر مین سیوریج لائن میں ڈالے۔ ہم اگر فوری طور پر یہ بندوبست پورے ملک میں نہیں کر سکتے تو ہم کم از کم ملک کے 10 بڑے شہروں میں تو یہ سسٹم متعارف کرا سکتے ہیں۔ حکومت اسی طرح کچرا اٹھانے اور ٹھکانے لگانے کا جدید سسٹم بھی بنائے، یہ ہر شہر میں صفائی کے ڈائریکٹوریٹ بنائے، لوگ بھرتی کرے، گھروں سے فیس لے، اور پھر اگر کسی شہر کی کسی گلی میں کچرا نظر آئے تو یہ ذمہ داروں کو الٹا لٹکا دے۔ دنیا میں کچرے سے بجلی بنانے کے پلانٹس بھی آ چکے ہیں، حکومت ہر شہر میں یہ پلانٹس بھی لگوا سکتی ہے، یوں بجلی کا ایشو بھی ختم ہو جائے گا اور کچرا بھی ٹھکانے لگ جائے گا، اور حکومت ہر کچے اور پکے مکان کے لیے باتھ روم کا سائز اور ڈیزائن بھی فائنل کر دے۔ پلمبرز کو اس ڈیزائن کی ٹریننگ دی جائے اور انہیں پابند بنایا جائے، جو پلمبر خلاف ورزی کرے گا اسے 7 سال قید بامشقت دے دی جائے گی۔ ریستورانوں اور دکانوں میں بھی باتھ روم لازمی ہوں اور ان کا باقاعدہ سٹینڈرڈ ہو۔ موٹر وے پولیس کی طرح سینیٹری پولیس بھی بنائی جائے، یہ پولیس گند پھیلانے والوں کو بھاری جرمانہ کرے، یہ گھروں اور پبلک باتھ رومز کا معائنہ بھی کرے، اور اسی طرح ملک میں زمین کا کوئی چپا بھی خالی نظر نہیں آنا چاہیے۔ زمین کے 1 انچ پر پودا ہونا چاہیے، وہ خواہ پھول ہو، گھاس ہو یا پھر درخت ہو، پورا ملک سبز ہونا چاہیے۔ پاکستان کے ہر طالب علم، ہر ملازم اور ہر کمپنی کے لیے درخت لگانا لازمی قرار دے دیا جائے۔ لوگ ہر سال ٹیکس ریٹرن کی طرح گرین ریٹرن بھی فائل کریں، حکومت اس کا آڈٹ بھی کرے، اور آخری تجویز حکومت جوزف بازل گیٹ جیسا کوئی شخص تلاش کر کے
کراچی کا سیوریج سسٹم اور کچرا ٹھکانے لگانے کا کام اس کے حوالے کر دے۔ ہم فیصلہ کر لیں، ہم کراچی کو 3 سال میں کلین اور گرین کر دیں گے، اور ہم اگر 22 کروڑ لوگوں کے اس ملک میں ایک جوزف بازل گیٹ بھی تلاش نہیں کر سکتے، ہم اگر کچرا بھی نہیں اٹھا سکتے اور نالے بھی صاف نہیں کر سکتے، تو پھر ہمیں ملک کی فاتحہ پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ کچرا اور یہ ملک اب دونوں ساتھ ساتھ نہیں چل سکیں گے۔